کچھ روز قبل ایک صاحب میرے پاس آئے اور اپنا مسئلہ بیان کرنے لگے۔ انہیں استخارہ کروانا تھا، اپنا پورا معاملہ انہوں نے بیان کیا کہ ان کے رشتے کا کچھ مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے اپنا پورا معاملہ بیان کرنے کے بعد کہا کہ آپ میرا استخارہ کر دیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہے اور میرا رشتہ طے نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، استخارہ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کی پوری بات سننے کے بعد ان کا استخارہ کیا۔ استخارہ کرنے کے بعد میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے۔ انہیں تعجب سا ہوا اس جواب کو سن کر کے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کیا کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد خاموش رہنے کے بعد انہوں نے پھر سے کہا آپ ایک بار پھر دیکھیے۔ میں نے کہا پھر دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو بتایا آپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے۔ آپ نماز کی پابندی کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا واقعی میں میرے اوپر کسی طرح کا کوئی جادو نہیں ہے، کسی نے کوئی بندش نہیں کروائی ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو انہیں یقین سا نہیں ہوا، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کی مرضی کے مطابق انہیں جواب نہ ملا۔ تو آخرکار پھر وہ بول پڑے اور انہیں کہا کہ میں نے فلاں جگہ استخارہ کروایا تھا تو انہوں نے تو بتایا تھا کہ جادو ہے آپ کے ساتھ۔ مجھے بہت غصہ بھی آیا، کیونکہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں بہت چڑ سی لگتی ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ نے ان سے استخارہ کروائی لیا تھا تو آپ کو علاج طلب کرنا تھا ان سے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تو وہ جو جادو تھا، جادو کا معاملہ میرے سامنے آیا تھا، تو کیا وہ بھی ختم ہو گیا ہے؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، روحانی معاملہ نہیں ہے۔ کس نے کیا بتایا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن فی الحال آپ کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے۔ کیا آپ نماز کے پابند ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ نماز تو میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تو پھر آپ کی پریشانیاں کیسے حل ہوگی؟ آپ پابندی سے نماز پڑھیے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کیجئے۔ کچھ وظائف میں بتا دیتا ہوں، آپ ان وظائف کو کیجئے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے بہت نارمل انداز میں جواب دیا، چونکہ انہیں ان کے مطابق جواب نہیں ملا تھا، اور نہ انہوں نے وظائف پر اتنا جو ہے وہ زیادہ زور دیا۔ کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ اٹھ کر کے چلے گئے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بندہ کسی اور کے پاس بھی جائے گا، اور جب تک اسے اپنی مرضی کا جواب نہیں مل جاتا وہ ایسے ہی کرے گا۔ اب اس کے بعد اگر وہ کسی غلط جعلی عامل کے ہتھے چڑھ گیا تو اس کے بعد وہ بندہ انہیں بتائے گا کہ ہاں آپ کے ساتھ بہت سخت جادو کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے رشتے میں پریشانی آ رہی ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، ہم آپ کا پورا علاج کر دیں گے، آپ 5000 دے دیجئے، اور ایک ہی بار میں ہم آپ کی اس بندش کی کاٹ کر دیں گے۔ وہ بندہ خوشی خوشی انہیں 5000 دے بھی دے گا، اور اس کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد جب وہی حالات رہیں گے پھر وہ کسی اور کے پاس جائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ بندہ اگر غلط نکلا تو وہ بھی ان سے اچھی خاصی رقم لے گا، اور یوں کرتے کرتے وہ بندہ یا تو ان چیزوں سے بدزن ہو جائے گا، یا اس کے بعد پھر وہ اس کی حرکت کیا ہوگی کہ جب سر طرف لٹنے کے بعد وہ صحیح عامل کے پاس آ کر کے اپنا علاج کرانا چاہے گا، اور انہیں محنتانہ بھی نہیں دے گا۔ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو الگ الگ جگہوں پر پہلے جو ہے وہ لٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ صحیح عامل سے آ کر کے یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ ہمارا علاج فی سبیل اللہ کر دیجئے، اور صحیح عامل سے بعض لوگ علاج کرواتے بھی ہیں تو انہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو کئی سارے ایسے حضرات ہیں جو اس طرح کے معاملات جن کے ساتھ رہتے ہیں کہ جب انہیں بتایا جائے کہ روحانی معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو ان کی چونکہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم سنیں، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کسی بتا دیا جائے کہ آپ کے ساتھ جادو کا معاملہ ہے تو پھر کسی اور کے پاس جاتے ہیں۔ انہیں اچھا لگتا ہے ڈیٹیل میں سننا کہ کوئی بتائے کس طریقے سے جادو کیا ہوا ہے، بندشیں کس نے لگوائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے یا دوسرا کوئی ہے، یا کون ان چیزوں میں شامل ہے، ایسا ویسا یہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جب تک باتیں نہیں سن لیتے، وہ الگ الگ آج کل سوشل میڈیا پر تو بہت سارے معاملات ہیں اس طرح کے۔ تو بہرحال